سبحان اللہ سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سبحان اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان اللہ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين معزز سامعین حضرات، میری طرف سے اور محترم جناب الحاج سرفراز احمد قریشی صاحب اور اراکین مسجد مدرسہ کی طرف سے آپ تمامی کو رمضان المبارک کے اس پہلے بابرکت جمعے کی دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس جمعے کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بناتا۔ آمین مجھ سے قبل آپ نے ہمارے ادارے کے طلبہ سے اور ہمارے ادارے کے نائب پرنسپل حضرت مولانا شکیل رضا خان صاحب نعیمی سے رمضان کے تعلق سے ایک جامع گفتگو سماعت کی ہے۔ کیونکہ 1:30 بجے کا میرا وقت ہو جاتا ہے کہ یہ احباب جن کو ابھی موقع نہیں ملا، دل شکنی ہوتی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ اس طریقے سے اگر ٹائم دیا جائے تو پھر خطیب کو خالی عربی والا خطبہ ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ بہرحال میں اتنا کہوں گا کہ جتنے احباب بولتے ہیں مجھ سے قبل تمامی بشرہ افراد جو ہے وہ اسٹیج پر تشریف لایا کریں اور ساتھ ہی ساتھ وقت کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی دل شکنی بھی نہ کریں، دل کسی کا بھی نہ توڑیں، تھوڑا تھوڑا بانٹ کر کے 1:30 بجے سے پہلے آپ اپنا وقت لے لیا کریں۔ جو 1:30 بج جائے تو اس وقت آپ اس کو مائک کو میرے حوالے اور مجھ کو مائک کے حوالے ہی رہنے دیں تو بہتر رہے گا۔ بہرحال رمضان کی بہاریں شروع ہو چکی ہیں، جیسے کہ مجھ سے پہلے بھی علماء نے آپ کو بتا دیا، لمبی چوڑی گفتگو بھی نہیں ہوگی، بہرحال رمضانی کے تعلق سے چند احادیثیں آپ کے گوش گزار کرنے کی صحیح کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت حق کہنے، حق سننے اور حق بولنے اور حق پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کتنے احباب جو گزشتہ سال رمضان کے اس پہلے جمعے میں حاضر تھے اور اس سال حاضر نہیں ہیں، ہم اس پر بھی رب کا شکر ادا کریں کہ 2 سال جس طرح کووڈ نے بے سکونی کا ماحول رکھا، اس کا لاکھوں شکر ہے کہ اس سال اللہ نے اس سے ہمیں نجات عطا کی۔ آگے یہ بھی دعا کر دو کہ جتنی بھی کووڈیں، جتنے بھی وائرسیں دین کے اور اسلام کے خلاف ہیں، اللہ کووڈ کی طرح جس طرح اس کا خاتمہ ہوا ہے، اس طرح کے وائرسوں کا خاتمہ فرما کر اسلام کو صحیح معنی میں فتح، نصرت اور قدیم بہاریں نصیب۔ آمین آمین یا اللہ۔ زیادہ بات کرنی نہیں ہے، میں آغاز گفتگو سے قبل ہی بتا دوں، دارالفیضان مصطفیٰ غوثیہ جامع مسجد کے حساب سے 2 ٹولیاں آپ کے بارگاہ میں آئیں گی چندے کے لیے، مسجد کی بھی 2 ٹولیاں ہوں گی، اور اسی دارالعلوم کے تحت چلنے والا ادارہ مدرسہ زین العلوم کلیت البنات جو رضا نگر محلہ کمارا میں ہے، الحمدللہ 2 منزلہ مکمل تیار ہے، اس میں بھی 60 بچیاں پڑھ رہی ہیں، اور اس ادارے میں الحمدللہ 300 طلبہ اور طالبات غیر امدادی جو صبح شام
تو 2 ٹیچر ہیں وہ مکمل ان کو پڑھا رہے ہیں، 2 کلاسیں صبح 2 شام میں۔ اس کے علاوہ الحمدللہ مدرسے کے 100 طلبہ وہ اپنی جگہ رہتے ہیں ہاسٹل کی شکل میں۔ آج کل رمضان میں چھٹی ہوتی ہے اس لیے وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے، انہی میں سے آپ کو یہ چند بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح مولانا یاسر رضا نعیمی صاحب یہ بھی ابھی بول رہے تھے، اسی ادارے سے یہ پڑھے ہیں، آپ آگے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے علم میں عمل میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو بہرحال مسجد مدرسے کا جم کر تعاون کریں گے۔ گیٹ پہ نکلتے ہوئے ایک ساترا میں مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس کے لیے ایک صاحب وہاں کھڑے ہیں، ان کا بھی تعاون کر دیں۔ جو بھی کھڑے ہیں اللہ کی رحمت وسیع ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی سائل کو خالی نہیں لوٹاتے تھے، لیکن رمضان میں تو کبھی سرکار نے کسی سائل کو خالی لوٹایا ہی نہیں ہے۔ اور سرکار کی رحمت عطا جو ہوتی تھی وہ رمضان میں یہ کہ سرکار قیدیوں کو بھی رہا فرما دیتے تھے، قیدیوں کو بھی رہا فرما دیتے تھے۔ اور یہاں تک بھی ایک روایت لگے آپ سے بیان کر دوں، یہاں سے تھوڑی ملتی جلتی ہے، کہ جو افسر ہوتا ہے وہ جس ڈپارٹمنٹ میں بھی بڑا ہوتا ہے وہ اپنے ورکروں پر اگر رمضان میں کام ہلکا کر دے تو اس کی وجہ سے بھی اللہ رب العزت اس کو بخش دیتا ہے۔ یہ بھی سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہرحال میں بات بڑھاؤں، رحمت کی بات کر لیں۔ رحمت دا دریا الہی تے ہردم وگدا پلے نہیں پڑھتی تھی، مولوی صاحب مسجد سے سیف الملوک سناتے ہیں، تم اس کو پڑھو۔ سیف الملوک ہو، جی صاحب کا کلام ہو، سید حبیب اللہ شاہ صاحب کا کلام ہو، یا کہ میاں محمد صاحب کا کلام ہو، یا کہ جناب والا اعلیٰ حضرت کا کلام، کسی بھی عاشق رسول کا جو کلام ہے، چاہے وہ حمد باری ہو یا نعت نبی ہو، یہ سب کا سب قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہوا کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس طرح یہ حدیث ہے نا، اولہ رحمہ، اس کا پہلا عشرہ رحمہ۔ اللہ کی رحمت اس وقت ریم جھیم برس رہی ہے۔ اس پر بات کروں، درود پاک پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تمامی محبت کے ساتھ مل کر کے بول دیں یا رسول اللہ۔ پورا مجمع بولے، ابھی پورا مجمع نہیں بولا، پورا۔ مدرسے کی 7 منزلہ یہ عمارت ہے الحمدللہ۔ 7ویں منزل ابھی رمضان سے پہلے آپ احباب کے لیے تیار کی ہے۔ یہ 3 ہال بن چکے ہیں اوپر، جس میں لاسٹ منزل میں بھی الحمدللہ 200-300 آدمی آ سکتا ہے۔ اللہ کا لاکھ شکر ہے۔ تو اب آپ سے بھی گزارش ہے کہ سیدھے مسجد مدرسے والی سائڈ سے اوپر جاتے جائیں، 7 منزلہ مدرسے کو بھی فل کریں، مسجد 3 منزلہ اس کو فل کریں، اس کے بعد آپ کو پھر لنگر کھانے کی طرف جا سکتے ہیں۔ بڑی جگہ تیار ہے، انشاءاللہ پرسکون طریقے سے نماز ادا کریں آپ۔ اب آپ توجہ کریں، قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا حکم دیا اللہ نے؟ اے ایمانوں سے خدا مخاطب نہیں ہے۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلو پر فرض تھے۔ کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، تاکہ تمہارا ظاہر بھی اور تمہارا باطن بھی صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں نا، اللہ کا لاکھ شکر ہے، یہ سنت ہے۔ مسلمان پاک ہے، پاک رہنا چاہیے مسلمان کو۔ آئی سمجھ نہیں؟ بعض لوگ جناب والا کئی دن تک داڑھی سر نہیں دھلتے، کپڑے نہیں دھلتے، اور جناب کیا ہے یہ غریب ہے۔ غریبی یہ نہیں کہتی کہ تم نہاؤ دھونا، بلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے جو پاک ہے، اور حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پاکی کا حکم دیا ہے، اور سرکار نے فرمایا طہارت شطر الایمان، کہ طہارت جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
تو کہا گیا کہ جمعے کے دن آؤ، نہا کر کے آؤ، سفید کپڑے ڈالو، یا جو بھی کپڑے پہن رہے ہو تم کپڑے دھوئے ہوئے لاؤ یا نئے کپڑے لاؤ، ادھر سے معطر ہو کر کے آؤ، بالوں میں کنگھی کر کے آؤ، جناب والا خوشبو لگا کر کے آؤ۔ یا رسول اللہ ضرورت کیا ہے؟ فرمایا جب آئیں گے فرشتے بھی ساتھ آئیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں گے، کسی سے گن محسوس نہ ہو، یہاں گورا کالا نہیں، ذات پات نہیں، پیش نظر ہے خالق اکبر نماز میں، پیش نظر ہے خالق اکبر نماز میں، اور جھکتے ہیں خود سروں کے بھی خود سر نماز میں، تفریح کے ساتھ گھر میں خدا کے مٹائیے، تفریح کے ساتھ گھر میں خدا کے مٹائیے، شاہ و گدا کھڑے ہیں برابر نماز میں، درس دیا ہے۔ ابھی ایس ڈی ایم جناب تحصیلدار صاحب آئیں یا ایس ڈی ایم صاحبہ ہیں یہاں، اگر ایس ڈی ایم صاحب ہوتے وہ بھی آئیں، ڈی سی صاحب اگر ان کا مقدر وہ ہوتا وہ بھی آتے۔ یہاں جناب والا ایک مزدور جو یہاں دن بھر ٹھیلا چلاتا ہے وہ بھی ایک اسی جگہ بیٹھے گا جہاں ڈی سی بیٹھے گا، کیونکہ یہ دنیا دار کی بارگاہ نہیں ہے، یہ پروردگار کی بارگاہ ہے۔ اے مسلمانوں، یہ جمعہ کس لیے ہے؟ یہ ایک مومن دوسرے مومن کی زیارت کرے، کیا ایک دوسرے سے ملاقات کرے، اور ایک مومن دوسرے مومن سے اگر کینہ، حسد، بغض، انانیت، تکبر، غرور، قومیت کو دور کر کے کلمے کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتا ہے، ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ جدا ہوتے ہی اللہ دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ ہم نے آپ کو دین سکھانا ہے، ووٹ حاصل نہیں کرنے۔ کئی جگہ میری تقریر سخت ہو جاتی ہے نا، بعض لوگوں کا پیٹ میں درد ہوتا ہے کہ جناب والا مولوی صاحب نے یہ نہیں کہنا تھا، وہ نہیں کہنا تھا۔ مولوی صاحب کو ووٹ نہیں لینا ہے، مولوی صاحب نے جو ووٹ لینا ہے وہ ایک ہی، اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی رضا حاصل کرنی ہے۔ مولوی صاحب نے جو قرآن سیکھا ہے وہی قرآن سکھانا ہے، مولوی صاحب نے جو حدیث پڑھی ہے وہی حدیث پڑھانی ہے، مولوی صاحب نے جو صحابہ کے اقوال پڑھے وہی آپ کے سامنے رکھے ہیں، مولوی صاحب نے جو جناب والا سیرت اولیاء پڑھی ہے وہی سیرت اولیاء پیش کرنی ہے، کیونکہ حق بات کہتے کہتے بندہ مر جائے گا، اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے تھوڑا بیدار رہیں، روزہ بھی ہے لیکن مجھے بھی ہے۔ آپ کبھی یہ انشاءاللہ گمان نہ کریں کہ مولوی صاحب جمعے میں تقریر کرتے ہیں بغیر روزے کے کر رہے ہیں، اتنا اونچا بول دیتے ہیں، اتنا جناب والا ان کا ایگو ہے، اتنا سب کچھ ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ پیار سے پورا مجموعہ بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولو سبحان اللہ۔ پھر نیند بھی نہیں آئے گی، آوازیاں اور اواریاں بھی نہیں آئیں گی، سستی بھی نہیں آئے گی، ذرا جھوم کر بولو گے تو گفتگو ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، آئی سمجھ لیں، آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے سبحان اللہ۔ اور سنو، یہ غیر رمضان میں بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے نا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے، کات کے تنکات، ریت کے ذرات، سمندر کی جھاگ کے ذرات، اللہ ان کے برابر ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اپنے بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ غیر رمضان ہے، اور رمضان میں 70 سے لے کر کے بھی اللہ رب العزت 700 درجوں تک پڑھا دیتا ہے۔ ایک روایت میں آیا اللہ اکبر واجب، اللہ جتنا چاہے عطا کرے، اس کی بارگاہ میں قید کوئی نہیں ہے۔ کیا میرے دوستوں توجہ کرو، فرمایا ہے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ مل جائے۔ ابھی آپ نے بخاری شریف کی، مسلم شریف کی حدیث پاک سنی ہے، وہ حدیث پاک میرے ساتھی محترم سے سنی کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس با ایمان شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا یا رمضان کے روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ رب العزت اس کے پچھلے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔
انسان کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، جب رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے پروردگار فرماتا ہے، جب بندہ کہتا ہے یا اللہ گنہگارم سیاکارم بدکارم لیکن تو پروردگارم، اے پروردگار عالم میں گنہگار ہوں، سیاکار ہوں، تو ستار بھی ہے، تو ہی غفار ہے۔ اللہ فرماتا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں، بھٹکا، شیطان نے بھٹکایا، ادھر ادھر گھوما، گھومنے کے بعد آخر میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ پوری دنیا سے تو مایوس ہو سکتا ہے لیکن رب العالمین سے کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔ میری بارگاہ سے تمہیں کبھی مایوسی نہیں ملے گی۔ اس طرح بھاگ والے بزرگوں نوجوانوں اللہ آپ کو سلامت رکھے، آگے والے تھوڑے بیدار ہیں، تھوڑا پیچھے والے بھی بیدار رہیں۔ میرے لیے اندر ایک دقت پیدا ہو رہی ہے اب دن بدن کہ جو مجمع کم نظر آتا ہے تو گفتگو کم ہو پاتی ہے، مجمع زیادہ نظر آتا ہے تو گفتگو کھل کے ہو جاتی ہے۔ اب یہ اتفاق ایسا ہے کہ تھوڑی سی مسجد کی یہ جگہ جو اندر کی ہے نا یہ محدود ہو جاتی ہے اور کھڑکیوں سے میری نظر آپ تک باہر میں جاتی ہے تو لگتا ہے کہ کہیں چار دانے باہر بھی بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، پھر گفتگو پھیلتی ہے۔ یہ وہ رٹی ہوئی گفتگو تو ہوتی نہیں کہ آنکھ بند کر کے شروع کرو، خطبے کا وقت تو آنکھ بند کر کے چھوڑ دو، کہاں سے شروع کی کہاں پہ چھوڑی کوئی پتہ نہیں۔ الحمدللہ اللہ نے بیدار مغز بنایا ہے اور بیدار مغز گفتگو کرنا ہمارا حق ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ توجہ کریں گے ذرا پیار سے سب بول دیں ایک بار سبحان اللہ۔ کیا حدیث سنائی؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے بھی روزہ رکھا رمضان میں ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ آپ ہی پورا کر لو، ہو سکتا ہے یہی کہتے ہوئے اللہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العزت اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اب توجہ کرو اسی بخشش پر لگے آپ تو ایک روایت سن لو میرے دوستوں اور بزرگوں، رمضان میں جب پہلی افطاری آتی ہے اللہ رب العزت پہلی افطاری کے وقت 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر جہنم گناہوں کی وجہ سے واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اتنے لاکھ کو بولو کب؟ افطاری کے وقت۔ ہم افطاری کو بھی ہلکا سمجھتے ہیں، یہ کووڈ 2 سال چھوٹا نا تو اس سال ہمارے یہاں مسجد میں بھی افطاری میں شام کے وقت لوگ کم آتے ہیں۔ کیا جناب یہاں تھوڑا مال کم ملے، جس دن بریانی بنے گی زیادہ آ سکتے ہیں مجھے امید ہے، اور جس دن چاٹ اور تھوڑی ورائٹیاں زیادہ ہوں تو آ سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی مسجد میں ورائٹی کے لیے نہ آؤ۔ مسجد میں جب بھی آنا ہے اس لیے آؤ کہ ہو سکتا ہے کوئی ایک جس کا روزہ قبول ہو، اس کے افطار کی وقت کی دعا قبول ہو، اللہ اس کے طفیل سب کو بخش دے گا۔ اس لیے مل کر کے دعائیں کیا کرو۔ کیا کرتا ہے رب العزت پہلی افطاری سے ہر روز ہر دن افطاری کے وقت کتنوں کی بخشش ہوتی ہے؟ کن کی ہوتی ہے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے۔ یہ قادر مطلق ہے، جہنم کو واجب بھی وہی کرتا ہے اور معاف بھی وہی کرتا ہے۔ کہہ دو نا، اس کا بنایا ہوا قانون نہ کوئی توڑ سکتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر سکتا ہے، وہ خود جو چاہے مرضی کرے، وہ قادر مطلق ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پوری افطاری کے وقت مان لو میرا آپ کا روزہ اتوار کو شروع ہوا تھا، اتوار کی شام میں افطاری کے وقت 10 لاکھ، سوموار کو 10 لاکھ، منگل کو 10 لاکھ، بدھ کو 10 لاکھ، جمعرات کو 10 لاکھ، اور جمعرات کو 10 لاکھ افطاری تک تھا، لیکن جو جمعرات شروع ہوئی جمعرات سے شروع ہونے کے بعد جمعے کا پورا دن آگے شام افطاری تک اللہ رب العزت ایک ایک ساعت کے اندر ایک ایک ساعت کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ کچھ
کچھ لوگ یا تو سمجھنا نہیں چاہتے یا ابھی بھی دن 5-6 دن ہو گئے شاید نماز ہی پڑھنے آئے روزے کو تڑکا لگایا ہوا ہے. اور سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لگے آپ تو سن لو. سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی کیا برکتیں ہیں تو پوری زندگی رمضان، پورے سال رمضان ہی کی تمنا کرتے ہیں. سبحان اللہ بے شک. اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے رمضان کے کیا فضول و برکات ہے، رمضان کی کیا رحمتیں ہیں، رمضان کا کیا فائدہ ہے، رمضان میں کیا رب کا کرم ہوتا ہے، تو میری امت پورے سال رمضان ہی کی یعنی روزوں کی تمنا کرتی رہے. اب یہاں سے تھوڑا سا تحصیلدار صاحب ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں الحمدللہ، پڑھے لکھے دانشور. یہاں گوشتہ مسجد میں اللہ کا کرم ہے، میکسیمم پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے. اور پڑھے لکھے لوگوں میں گفتگو کرنے میں بھی مزہ ہوتا ہے. توجہ کریں گے آپ حضرات. کیا ہوا، ہر دن افطاری کا وقت 10 لاکھ اور جمعہ رات شروع ہوتے ہی یہاں سے تھوڑا عقیدہ بھی دوں گا. مولوی کی تقریر وہ ہو کہ جو عقیدہ بھی ٹچ کرے، جو مولوی اپنے مصلی کے لیے، اپنی جانماز کے لیے حق بات نہ کہے تو پھر وہاں پر شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں، وہاں کوئی مولوی کافی ہے. بے شک بے شک. بڑے جملہ کہہ گئے نہیں مولوی، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ شریعت کہہ رہی ہے. جہاں مولوی حق بات نہ کہتا ہو وہ شیطان کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں شیطان اسی کے روپ میں کھڑا ہے. توجہ کریں، ہر دن 10-10 لاکھ افطاری کے وقت. سبحان اللہ. لیکن جمعرات شروع ہوئی تو ایک ساتھ میں 10 لاکھ. سبحان اللہ. سات کس کو کہتے ہیں؟ 7% میں گھنٹے کو بولا جاتا ہے. کس کو بولا جاتا ہے؟ پرشن یعنی فارسی. 1 دقیقہ 1 منٹ اور 1 ساتھ 1 گھنٹہ. 1 گھنٹہ 1 ساتھ. اور اگر 1 گھنٹہ ہی مراد لے لو پرشنی کی زبان کے اعتبار سے تو جمعرات شروع ہوتے ہی جمعے کی شام تک 1-1 گھنٹے میں اللہ رب العزت 10-10 لاکھ لوگوں کو ایسوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے بخش دیتا ہے. پتہ چلا کہ اللہ نے ہفتے میں جمعرات اور جمعے کو فضیلت بخشی ہوئی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اسی لیے تو سنی جمعرات کو فاتح کرتا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اب وہ نکتہ یہ نوٹ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو عقیدہ دینا چاہتا ہوں. جناب پورے دن نہیں، پورے ہفتے نہیں کرتے، جمعرات کو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ روحیں واپس آتی ہے. اس لیے کرتے ہیں کہ جمعرات کو فضیلت ہے، جمعے کو فضیلت ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا بھی ہے جمعرات کو یا جمعے کو یا رمضان میں جو میرا امتی با ایمان رخصت ہو جائے اللہ قیامت تک حساب قبر سے بچا دیتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ کسی کی اگر غیر جمعرات انتقال ہو گیا، پرانے دور میں نہیں کہا کرتے تھے لوگ اپنے بیٹوں کو یار جمعرات پکڑوا دینا. بے شک. میں یہاں کا آدمی ہوں نا، لوکل مجھے پتا ہے کہاں کہاں کیا بولا جاتا ہے. وہ دیسی طریقے سے بھی سمجھاؤ، بات زیادہ گھستی ہے دماغ میں. نہیں بولتے تھے یار جمعرات پکڑوا دینا. کیا مسئلہ ہوا؟ جمعرات کو رسا پکڑوانا ہے کیا؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جو غیر جمعرات اس کا انتقال ہوا تو اس کو اگر قبر میں کسی قسم کا عذاب ہو رہا ہوتا ہے، جمعرات جمعہ آتے ہی اللہ کی رحمت اس سے وہ عذاب اٹھا لیتی ہے. اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ اگر رمضان سے پہلے کسی مہینے میں بھی انتقال ہو گیا اور قبرستان میں عذاب ہو رہا ہوتا ہے، اس بندے کو رمضان آتے ہی قبرستان پورے سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے. روایت میں یہ بھی موجود ہے جب رمضان آ گیا اور مردوں سے عذاب اٹھ گیا پھر اللہ کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ دوبارہ عذاب نہ دے. کہہ دو سبحان اللہ. یہ کس کی برکتیں ہیں بولو؟ یہ رمضان کی برکتیں. سبحان اللہ. یہ کس کی برکتیں ہیں؟ رمضان کی برکتیں ہیں. رمضان کی برکتیں لوٹو. لیکن اگر کسی نے رمضان کے روزے کے مکمل جو قانون ہے وہ فالو نہ کیے، کالی اور بھوک اور بھوکا اور پیسہ رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی مجھے کسی کے بھوکا یا پیسہ لینے کی ضرورت نہیں. اگر روزے میں ہے تو غیبت سے بھی بچو، روزے میں ہو تو غیبت سے بچو، حسد سے بچو، کینے سے بچو، بھوک سے بچو، انانیت سے بچو، تکبر سے بچو،
رشتے داروں کے حقوق ادا کرو، غربا اور مساکین کی مدد کرتے رہو، تب اللہ رب العزت تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ پیار سے بولو سبحان اللہ۔ لیکن اگر صبح سحری کھالی وقت ختم ہوا، اعلان ہوا سحری کا وقت ختم، بند کر دو کھانا پینا، چائے کا کپ رکھ دیا، اب جناب والا کھانا پینا چھوڑ دیا، لیکن چھوڑنے کے بعد پورے دن غیبت میں لگا رہا، پورے دن رشوت میں لگا رہا، پورے دن جناب والا لوگوں کا گلا کاٹنے میں لگا رہا، تجارت کرنے والا تجارت میں دھوکہ دہی کرتا رہا، جناب والا دیگر جو بھی امور ہے جو جس میں ہے وہ اس میں کوتاہی کرتا رہا، تو خالی بھوکا پیاسا لے لینا یہ کافی نہیں۔ روزہ کامل یہی ہے کہ انسان صحیح معنوں میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنا لے۔ یہ رمضان جس کا پہلا اشرا بولو کیا ہے؟ رحمت کا۔ سب بول دو رحمت، اور بول دو رحمت کا۔ بھائی ایک حدیث یاد کر لی نا، یہ ایک حدیث رات بھر کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ لوگ مسلوں سے بھاگتے ہیں، مسئلے سیکھا کر، تم تسبیح پہ تسبیح چلاتے رہو نا، مصلے پہ مصلہ بچھا کر کے ڈبل مصلہ کر کے۔ ہمارے ایک آدمی ہوا کرتا تھا، اللہ اسے جنت عطا فرمائے، کہتے صدر کے اوپر صدر، ڈبل صدر، ٹھیک ہے نہیں، صدروں کا صدر، اللہ اسے جنت عطا فرمائے، ایسا ہوا۔ وہ میں بات اس کو میں اس دعا کے لیے جملہ اس کا دہرا دیا، اللہ ان کی قبر کو بقائے نور بنا دے۔ اب یہ کہ مصلے کے اوپر مصلہ، مصلے کے اوپر مصلہ، تسبیح پر تسبیح، دانے پر دانا، نفل پر نفل، اور اگر علم سے کولا ہے، علماء کا تو اس دل میں ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہے، شریعت کو فالو نہیں کر رہا، خالی تسبیح پھیر رہا ہے، خدا کی عزت کی قسم کامیابی اس کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو تو وہ سیرت مصطفیٰ میں ہے۔ کہہ دو یہ رمضان اور قرآن، رمضان اور قرآن قیامت کے دن اپنے قرآن پڑھنے والے کو، رمضان اپنے روزہ رکھنے والے کو، احترام کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بخشوا کر کے جنت لے جائیں گے۔ قرآن حاضر ہو جائے گا، یا رب العالمین میں تیرا پاک کلام ہوں۔ ہر گھر میں تلاوت ہو رہی ہے نا آج کل؟ اچھا جس گھر میں تلاوت ہو رہی ہے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو الحمدللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اچھا جو تلاوت کرتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دو الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ہاتھ کھڑا کرو، جو نہیں کرے گا میں سمجھوں گا کہ جناب والا اس نے کی نہیں۔ اور جس کو نہیں بھی نہ کرنا آتی سیکھو، اس میں شرم نہیں ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جا کر کے جناب والا پردے کی جگہ انجیکشن لگانے میں شرم نہیں آتی، تو جناب والا کیا ہے؟ تو قرآن پڑھنے میں، دین پڑھنے میں شرم کیوں ہے؟ علم پڑھنے میں شرم کیوں ہے؟ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک۔ قرآن سیکھو، اگر نہیں سیکھا، اگر تھوڑا بہت ہی آتا ہے کم سے کم کھول لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کر کے انگلی ہی پھیر لیا کرو، دیدار کرتے چلے جایا کرو، اللہ تمہیں دیدار کرنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ قرآن قیامت کے دن کھڑا ہو جائے گا، عرض کرے گا رب العالمین میں تیرا کلام ہوں، اور اس نے جناب والا نیند کو برداشت کیا، حافظ قرآن کے پیچھے رات میں تراویح پڑھتا رہا، تہجد کے وقت بھی اس نے مجھے پڑھا، فجر پڑھنے کے بعد بھی پڑھا، دن میں روزہ رکھ کر کے بھی مجھے پڑھا، اس نے نیند بھی برداشت کی، میری خاطر برداشت کی، میں تیرا کلام ہوں، یہ میرے سے محبت کرنے والا ہے، لہذا میری شفاعت قبول کر اس کو جہنم سے آزادی دے دے۔ قرآن ذرا دل سے پڑھ کر کے دے دیکھا کرو، قرآن پڑھو گے قرآن سے دل میں نور، کہہ دو سبحان اللہ، آنکھوں میں نور، سبحان اللہ۔ ایسا سمجھ نہیں، جو آدمی قرآن پڑھتا رہتا ہے اس کو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے، قرآن کے دیکھنے سے اللہ آنکھوں کی روشنی کو مزید بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔
3 چیزوں سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے پہلی چیز قرآن کی تلاوت اور زیارت. کس کی؟ قرآن کی تلاوت اور زیارت. اور دوسری چیز اہل بیت کا دیدار. لیکن ہونا ٹنا ٹن چاہیے. ٹنا ٹن سمجھ کے نا آپ عقیدے میں ڈلمل نہیں ہونا چاہیے. کچھ لوگ ہیں نا کبھی ادھر کبھی ادھر یہ بھٹکنے والے ہیں. قرآن ان کو کہتا ہے مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا. نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے, نہ خدا ہی ملا نہ مثال صنم, نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے. تو صحیح جو اہل بیت ہیں ان کا دیدار کرنے سے بھی اللہ آنکھوں کی بینائی میں روشنی عطا فرماتا ہے, آنکھوں کی بینائی میں بلندیاں عطا فرماتا ہے, قائم دائم رکھتا ہے بینائی. اور تیسری چیز ہے ہریالی. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. کہتے سبحان اللہ. آپ کو پارک بنانے کی ضرورت نہیں, آپ ڈھلنے سے آستار چلے جاؤ, آنکھیں ہری بھری ہو جائیں گی. ابھی آ رہی ہے جناب فصلیں, ابھی آپ جناب والا یہ اگر بچ گئی زمین حکومت سے تو سمجھ لو پھر آپ کو ہریالی ملتی رہے گی. لیکن جو بچ بھی نہیں رہی نا, یہ بھی میری اور آپ کی کمی ہے. حقیقت یہ بھی بتاؤں, قرآن کہتا اعمالکم اموالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حاکم مسلط کیے جائیں گے. اگر تم نے دین کو نہ چھوڑا ہوتا پریشانی نہ آتی. مسلمان جب تک دین میں رہتا ہے اللہ رب العزت اس کی مدد پہ لگا رہتا ہے. کہتے سبحان اللہ. ہریالی دیکھو تو اس سے بھی آنکھوں میں بینائی بڑھتی ہے. تو یہ قرآن بخشوا کر کے قیامت کے دن جنت میں اپنے پڑھنے والے کو لے کر کے جائے گا. کچھ لوگوں کی نظر گھڑی پر چلی گئی ہے. میں نے اعلان کیا ہوا پچھلا جمعہ بھی ہم نے کب پڑھا تھا 2:15 بجے. تو یہ جمعہ بھی 2:15 بجے ہوگا. ذرا گھڑی کی طرف نہ جائیں, ابھی تھوڑی دیر ٹائم ہے, ابھی آپ ہماری طرف ہیں. برائے مہربانی ویسے بھی مسجد میں بیٹھے ہو نا, جب تک بیٹھے ہو اللہ کے مہمان بن کر کے بیٹھے ہو. رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے. سب سے بری جگہ بازار ہے. سب سے بری جگہ بازار ہے. ابھی سلام پھیریں گے نا, دعا سے پہلے بس سب سے نکل کر کے ایسے در کریں گے, لتاڑتے ہوئے پیچھے والوں کو باہر جائیں گے. جیسے کہ قیدی قید سے چھوٹتا ہے نا, توڑتا ہوا نکلتا ہے کہ کہیں پولیس والے دوبارہ نہ پکڑ لیں. ایسے یہاں سے نمازی لوگ بھاگتے ہیں مسجدوں سے. انہیں یہ چاہیے کہ فرض کے بعد کی دعا اللہ رد نہیں فرماتا. فرض کے بعد دعا مانگنے کے بعد اٹھا کرو, اس کے بعد آپ کو اختیار ہے. فرض کے بعد جو دعا اس میں شامل ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کو اختیار ہے جلدی پڑھ لی. پھر بھی پیچھے والے کو دیکھ لو کہیں وہ پڑھ تو نہیں رہا نماز. اگر نماز پڑھ رہا تو نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے. یہ میں نے جمعہ ظہر کے بعد بھی درس حدیث میں دیتا ہوں, اس میں بھی بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو انسان پوری زندگی کھڑا رہنا گوارا کر لے گا, لیکن نمازی کے آگے سے گزرنا گوارا نہیں کرے گا. دوسری کیا چیز ہے؟ دوسری چیز جناب والا روزہ ہے. روزہ کیا کرے گا؟ بخشوا کر کے اپنے رکھنے والوں کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گا. بڑی بات کو پھیلاؤں, نماز پڑھو, نماز کا ثواب جیسے رمضان میں سنت پڑھی تو سنت کا فرض کے برابر ثواب, فرض کا 70 فرائض یا جناب والا 700 سے بھی زائد تک اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اسی طرح زکات دو ثواب, صدقہ کرو ثواب بڑھے گا, قرآن پڑھو ثواب ملے گا, بغیر ذکر جو بھی اعمال کرو گے اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. لیکن روزے کے بارے میں حدیث موجود ہے, میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں, کوئی یہ حدیث قدسی ہے, اللہ کا فرمان ہے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا. اور اس کا بدلہ بولو نا, اس کا بدلہ میں خود ہی دوں گا. رمضان کی ہر سال عبادت ہے. کہتے سبحان اللہ. ابھی آپ بیٹھے ہو نا, آپ یہ مت سوچو کہ مولوی صاحب کی تقریر سن رہے ہیں, یار ہماری عبادت نہیں ہو. یہ تقریر سننا بھی عبادت ہے, وضو کر کے مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے, تراویح پڑھنا عبادت ہے, قرآن پڑھنا عبادت ہے. تراویح کے بعد رات میں سحری کے انتظار میں سو جانا, یہ رات کا سونا بھی عبادت ہے. رمضان میں 24 گھنٹہ عبادت ہی عبادت ہے. بولو نا کیا ہے؟ عبادت ہی عبادت ہے. ذرا کر کے تو دیکھو. اور ایک اور فائدہ ہے,
پورے سال آپ جتنا کھانا پینا کھاؤ گے نا اس کا حساب ہوگا، جو بھی کھاؤ گے اس کا حساب ہوگا۔ رمضان میں جتنا مرضی کھاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان جتنا مرضی پیو، لیکن شرط یہ ہے کہ رشوت نہ ہو، شرط یہ ہے کہ سود نہ ہو، شرط یہ ہے کہ حرام کمائی کا نہ ہو۔ ایسا سمجھ نہیں، حلال کمائی کا جتنا مرضی کھاؤ پیو، اولاد کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، ایک رتی کا بھی تمہارا حساب ہونے والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ رمضان کی خصوصی برکت ہے میرے بھائی۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دو مسئلے بھی لوگوں نے پوچھے، وہ بھی انشاءاللہ اینڈ میں ذکر کر دوں گا تاکہ سبھی لوگ آ جائیں، ان کو مسئلہ پتہ چل جائے، کیونکہ کچھ لوگ اس وقت آئیں گے جس وقت میری تقریر کی آواز اینڈ پہ ہوگی اور 2:15 بج چکے ہوں گے۔ آپ چلو جی 2 ایک سجدے 2 جان چھوڑا ہوئے ہیں اور جمعہ ہو گیا۔ فرشتوں نے جناب والا اذان ثانی ہوتے ہی فرشتے رجسٹر سمیٹ لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو بھی آتا ہے نا وہ داخل نہیں ہوتا ادھر نماز میں، وہ آیا اور یا جیسا آیا ویسا گیا۔ ایک نظام ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کا تو وسیع نظام ہے، تو سبحان اللہ، پوری دنیا تو اس کے ہی کرم سے چلتی ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، روزہ رکھنے والے کو صدیقین اور شہداء کا ساتھ ملے گا قیامت۔ جس کا صدیقین سچوں کا، شہداء اور شہداء شہیدوں کا ساتھ روزے دار۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کنز الایمان کے اندر بھی حدیث ہے اور دیگر کئی کتب کے اندر موجود ہے، ترغیب و ترہیب کے اندر بھی موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں اس چیز کی گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود، سنیوں کا یہ عقیدہ کوئی اور ہے؟ یہی ہے، بولو نا سب بولو ذرا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنی بدعتی ہے، مشرک ہے، شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ اور ان کو شریک ٹھہراتا ہے، بتائیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہتان لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے؟ ایسے لوگوں سے ہمیشہ بچ کر رہنا ہے۔ سنی کا وہ عقیدہ ہے جو سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے، سنی کا وہی عقیدہ جو عمر فاروق اعظم کا عقیدہ ہے، جو عثمان ذو النورین کا عقیدہ ہے، جو مولا کائنات کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا عقیدہ ہے، جو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا عقیدہ ہے، جو سیدنا غوث پاک کا عقیدہ ہے، جو حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ کا عقیدہ ہے، جو جی صاحب لاروی کا عقیدہ ہے، جو نانا سرکار کا عقیدہ ہے، جو حضرت سائیں بابا میرا کا عقیدہ ہے، جو نائب بغداد حضرت سید حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری کا عقیدہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ کیا عقیدہ؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ سنی تو یہی مانتا ہے، اب وہ پتہ نہیں کہاں سے بیان کر کر کے بتا رہے ہیں کہ سنی جناب کئی خدا مانتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور میں 5 وقتہ نماز قائم کروں، رمضان کے روزے رکھوں، رمضان کا احترام کروں، رمضان کا پورا لحاظ رکھوں، حسب استطاعت صدقہ و خیرات بھی کروں، اللہ کے راستے میں خرچ بھی کروں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا حشر کیا ہونا ہے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ بھی سن لو، اللہ تمہیں صدیقین اور شہداء کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ مسلمانوں، رمضان کی برکتیں خوب لوٹو، برکتیں۔ اگر اللہ کو امت محمدیہ کو بخشنا منظور نہ ہوتا نا تو رمضان اور شب قدر عطا نہ فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ یہ جو قدر والی شب ہے نا، یہ وہ رمضان جو اللہ نے عطا کیا ہے،
وہ امت محمدیہ کی بخشش کے لیے کیا. جیسے دوسری روایت صحیح ملتی ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے، والشعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان شہر میں امتی، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. لوٹو رحمت اور تنہائی میں کہا کرو بے شک میں ہاں او گنہارا. او گنہارا سے مراد گنہگار. بے شک میں ہاں او گنہارا، تے رحمت کٹنا تیری، ایک کو نکتا صاف کرے سی او گندی پوتی میں. علامہ اقبال کی زبان میں سمجھا دوں شاید اس سے کسی کو چڑ ہو کہ یہ محمد صاحب کا کلام ہے. علامہ اقبال نے بھی کہا ہے ہم تو مائل با کرم ہیں، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہروے منزل ہی نہیں. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے گر قیامت میں تو مان گیا. عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کے پھر اس وقت کہو گے اب میں کلمہ پڑھ لوں، پوری زندگی عیاشی میں لگا رہوں، کام چلنے والا نہیں ہے. یہ جو حدیث ہے نا آخری کلمہ جس کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو داخل فی الجنہ، جنت میں داخل ہوگا، یہ اس کے لیے جس نے پوری زندگی اس کا ورد بھی کیا ہوگا. عذاب کے فرشتوں کو دیکھا کہ آگے فرشتے تیار ہیں جناب لے کر کے، تھوڑے بادام وغیرہ پٹائی لگے گی. کہ مولانا صاحب یہ کیسے، جب بندہ مرتا ہے نا اچھے آدمی کے لیے اچھے فرشتے آ کر جنت کا نظارہ کرواتے ہیں. جنہیں جنازے کے لیے حکم ہے نا کہ جنازے کو جلدی لے کر چلو. جلدی لے کر چلنے سے مراد یہ نہیں توڑو ادھر ادھر پھینکو، مطلب جنازہ پڑھو اس کے بعد مختصر دعا ہو، لے کر چلو قبر کی طرف. کیونکہ اچھا جب ہوتا ہے نا تو تڑپتا ہے کہ مجھے جلدی اپنی منزل تک پہنچاؤ، میں اللہ کے رسول کا بھی دیدار کروں اور اس کی جنت کا بھی سیر کروں. اور جو برا ہوتا ہے نا پاپوں سے بھرا ہوا، وہ کہتا کدھر لے جا رہے ہو، ہائے ہائے مجھے کہاں لے جا رہے ہو. برادری سے الگ، بچوں سے الگ، رشتہ داروں سے الگ، بے روز آدمی. بے روز پر لعنت پڑتی ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی شب میں نے دیکھا کہ یہ جو جبڑے ہیں نا سائڈ کے نہیں جبڑے، ان کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا تھا. کچھ لوگوں کے یہ کاٹے جا رہے تھے جناب والا جبڑے، ہونٹ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر. میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جو روزہ نہیں رکھتے تھے، جو روزہ قیامت تک نہیں رکھیں گے، بے روز لوگ ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے مرنے کے بعد یہ عذاب لاحق کر دیا جائے گا. اب یہ حدیث تو میں نے بھی سنائی نا، دوسری حدیث یہ بھی سنا دوں کیونکہ 1 منٹ ہے میرے پاس، ابھی 1.5 منٹ تو یہ سنا دوں. فرمایا کہ اگر انسان رمضان کا روزہ ایک جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے نا، کفارہ بھی ادا کرے، اس کے بعد پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر کا ثواب وہ نہیں پا سکتا. ابھی ایک سائل نے سوال کیا کہ افطاری کے وقت دعا پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں. تو یہ عرف ہمیں پہلے مشہور تھا میکسیمم کہ افطاری کرنے کی دعا، ٹھیک ہے نہیں، پوسٹوں میں لکھا رہتا آدمی. بہرحال یہ دعا جو ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھجور سے، پانی سے، جس چیز سے بھی آپ نے افطاری کر لی، افطاری کرنے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. کیا سمجھ میں آ گیا آپ کو مسئلہ کیا کرنا ہے؟ افطاری کرنے کے بعد ہی دعا پڑھنا یہ سنت ہے. اب ایک سوال اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جناب والا اگر کسی کو صبح فجر کے بعد، جناب والا سحری کھانے کے بعد یعنی فجر کے بعد روزہ رکھ لیا اس نے، حالت روزہ میں اگر کسی کو غسل فرض ہو جائے،
یعنی ناپاک ہو جائے. غسل فرض سے مراد یہ وہ نہیں کہ میاں بیوی کے ساتھ تعلقات جو وہ قائم کرے، وہ قائم کرے گا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یہ حلال نہیں ہے. دن میں روزے کی حالت میں عورت سے مباشرت جائز نہیں ہے. آج رمضان کی راتوں میں آپ پہلے نہیں تھی شروع میں، لیکن اب جو آپ سے مراد آج مولوی مجید کے اوپر نہیں، معاذ اللہ، یعنی قرآن نازل ہوا تھا حضور ہی کے دور سے یہ رات میں مباشرت بیوی سے جائز قرار دی گئی ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ کب تک؟ صبح سحری ختم ہونے کے وقت سے پہلے. اب انہوں نے سوال جو کیا وہ اس تعلق سے کیا ہوگا غالباً کہ جب انسان سو جاتا ہے تو آنن فانن جس کو کہتے ہیں خواب میں انسان ناپاک ہو جاتا ہے، احتلام ہو جاتا ہے. اس بعد اس کو نائٹ فال بولتے ہیں. اب وہ نائٹ میں ہو تو نائٹ فال، تو ڈے میں ہو تو ڈے فال بن گیا. ٹھیک ہے نہیں؟ اب اس سے جناب والا روزہ نہیں ٹوٹے گا. آئندہ غسل اس پر فرض ہو جائے گا، یعنی وہ ناپاک ہو گیا، اس کو فوراً اٹھ کر کے غسل کر لینا چاہیے. کیونکہ جب تک بندہ ناپاک رہتا ہے رحمت کے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں، ان کو تکلیف ہوتی ہے. جو وہ غسل کر لے تو فرشتے سب اس کے ساتھ آ جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.